انہوں نے ریٹیلیٹ کیا؟ نہیں کیا. کیا انہوں نے کمپرومائز کیا؟ نہیں کیا. یہ کمبینیشن ہے، نہ کمپرومائز نہ ریٹیلیٹ. کہا کہ عمر تم جان سے بھی مار ڈالو تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گی. تو عمر نے بھی سوچا کہ اتنی زور کا تھپڑ میں نے اس کو مارا ہے، خون بہہ رہا ہے اس کے چہرے سے، اللہ کی بندی نہ مجھے گالیاں دیتی ہے، نہ خفا ہوتی، نہ گھر سے نکلنے کو کہہ رہی ہے مجھ سے، لیکن دین بھی نہیں چھوڑتی. تو یہ کمبینیشن، نہ رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے نہ دین چھوڑنا ہے. ان کو نہیں چھوڑنا، ان کا حق ادا کرنا ہے آپ کو. وہ آپ کو دھتکار دیں، وہ کچھ کر دیں، آپ کو دین نہیں چھوڑنا، نہ آپ کو ان کو چھوڑنا ہے، ان کو پکڑ کے رکھنا ہے. تو مکے والے بھی تو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ماریں کھا لیں، دین سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، نہ ان کا اخلاق بگڑا. یہ سب باتیں معاشرے پر امپیکٹ کر رہی تھیں. لوگوں کے لاشعور میں، تحت الشعور میں، سب کانشیس میں، ان کانشیس میں سب کچھ رجسٹر ہو رہا تھا. نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ آہستہ آہستہ حق کے معترف ہو رہے تھے، لیکن منہ سے نہیں کہہ رہے تھے، دل میں قائل ہو رہے تھے کہ کچھ تو آخر اس کے اندر طاقت ہے اس دین میں کہ لوگ اتنا زیادہ اس کے اوپر جم جاتے ہیں اور اتنا ان کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے. سائلنٹ میجورٹی ڈیولپ ہو رہی تھی. ایک واقعہ پھر ایسا کوئی ہو جاتا ہے جو کیٹلسٹ کا کام دیتا ہے اور لوگ فوج در فوج دین میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، بغیر صبر کے نہیں ہوتا، سالوں لگتے ہیں اس کے اندر. یہ آن دا جاب ٹریننگ ہے مجاہد کی. مسلمانوں کو صبر اور استقامت اور اللہ توکل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، دل پر پتھر رکھنا ہوگا، تب کہیں جا کے یہ کمپلش ہوگا. آگے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی تم کفار کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو، مدارات ان کی کر سکتے ہو، مواسات ان کے ساتھ تم کر سکتے ہو. یہ سب ٹرمز ہم نے سورہ آل عمران میں ڈسکس کی تھیں. ان تینوں چیزوں کی گنجائش ہے، اجازت ہے، یہ کر لو. انصاف کرو. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو یہ تم سب کام کر سکتے ہو. جو تم سے لڑتا نہیں ہے غیر حربی کافر کہتے ہیں. غیر حربی کافر، حرب کہتے ہیں جنگ کو. ایسا کافر جو کہ تم سے جنگ نہیں کرتا، تمہارے رسول کی برائی نہیں کرتا، ان سے تم اچھے معاملے کرو. اللہ جس چیز سے روکتا ہے وہ ہے موالات کا رشتہ. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون. وہ تم کو جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو دوستی کریں وہی ظالم ہیں. یعنی حربی کافر کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. ایسوں کے ساتھ تو دوستی نہیں ہوگی. جو جنگ کر رہے ہیں تم سے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک نہیں کر سکتے. اور یہ سارا مضمون سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں تفصیل سے آ چکا ہے. ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی. یہ جو صورتیں ہیں مسبحات، یہ سناپسز ہیں طویل مدنی صورتوں کا، خلاصہ ہیں مدنی صورتوں کا. تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے کی تھی اور سورہ نساء میں بہت بات اس کے اوپر کی گئی ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں سہیل بن عمر نے جو الفاظ لکھوائے تھے وہ یہ تھے کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد بھی آئے، اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو، تم اسے ہماری طرف واپس کر دو گے۔ تو لفظ جو لکھوایا گیا تھا وہ رجل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل کے ذہن میں یہ ہو کہ رجل سے مراد ہیں لوگ، لیکن لفظ بہرحال رجل تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ معاہدہ لکھنے سے پہلے وہ ابو جندل آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اپیل کی تھی کافروں سے کہ تم ان کو مدینے جانے دو، تو سہیل بن عمر نے کہا تھا کہ جی نہیں، معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں، ریجیکٹ ہو گئے تھے نا۔ تو ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظاً معاہدے کی پابندی کی، ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ۔ اب ہوا یہ کہ ایک خاتون ہیں ام کلثوم بنت عقبہ، وہ مدینے آ گئیں۔ جب وہ مدینے آئیں تو ان کے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ معاہدے کی روح سے ان کو واپس کیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الشرط فی الرجال دون النساء، شرط مردوں کے لیے تھی، عورتوں کے لیے نہ تھی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی لفظ کے اوپر چلیں گے، لفظ تم نے مرد کیوں لکھا، ہم عورتوں کو نہیں بھیجیں گے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ جو معاشرے کا موومنٹ تھا نا، سائیکل جو چل رہی تھی، لوگوں کا آنا جانا، رشتوں کا ٹوٹنا، رشتوں کا جڑنا، ری الائن اپنے آپ کو کرنا، یہ اس کے بارے میں انسٹرکشنز، ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان کو پھیر دو، یعنی مہاجر خواتین کے شوہروں کو ان عورتوں کے مہر واپس کر دو۔ کتنا زبردست آپ دیکھیں اسلام کا انصاف ہے۔ ایک شوہر ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ مدینے آ گئی، شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب شوہر نے تو مہر اس کو دیا تھا نا، شوہر نہیں چھوڑنا چاہ رہا اس کو، بیوی شوہر کو چھوڑ رہی ہے ایمان کی وجہ سے۔ تو اب شوہر کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ بیوی تو گئی، اب مہر بھی چلا گیا۔ اب ایک اور اگر اس کو نکاح کرنا ہے تو اس کو اپنی بیوی کو مہر دینا ہوگا، کفار بھی مہر دیا کرتے تھے۔ تو انصاف کیا بتا رہا ہے؟ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کافر شوہر کو اس مسلمان عورت کا مہر واپس کر دیا جائے جو اس نے نکاح کے وقت دیا تھا۔ یہ اسلام کی ہے، دیکھیں عدل کی اسپرٹ، عدل کی روح اتنی ہے اسلام میں، اسلام اتنا حساس ہے عدل کے بارے میں۔ آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اب وہ عورتیں آ گئیں، یہ ان کا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، یہ نکاح کو فسخ کرنے کے لیے کافی ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا، اب فارمل طلاق کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ ٹھیک ہے نا، فارمل طلاق کی ضرورت نہیں۔ تو مسلمانوں کو اب ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کر لیں۔ فرمایا اب تم نکاح کر لو ان سے، وہ آزاد عورتیں ہیں، لیکن کیا کرو، ان کے مہر ان کو دے دو۔ اگر خود نکاح کرو تو یہ مت کہو کہ تمہارا مہر تو میں نے تمہارے پچھلے شوہر کو مکے بھیج دیا، یہ نہیں کرو گے تم۔ وہ جو تم نے شوہر کو مکے بھیجا وہ تو الگ، اب تم جب نکاح کر رہے ہو اس عورت سے، اب تم اس کو اس کا مہر دو دوبارہ۔ مہر کا معاملہ کتنا حساس ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو باقاعدہ انٹرنیشنل کلاس کے طور پہ رکھا جا رہا ہے۔ آئندہ دوبارہ وہی حالات اگر آتے ہیں اور ایک مسلمان ملک اور کافر ملک میں یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، دارالکفر اور دارالاسلام بنتا ہے جہاں اور سارے معاملات ریگولیٹ ہوں گے انٹرنیشنل ٹریٹی کے ذریعے سے، وہاں یہ مہر کے معاملات بھی ریگولیٹ ہوں گے۔ اتنا اہم ہے مہر۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں مت روکے رکھو۔ عصم عصمت کی جمع ہے اور کوافر کافرہ کی جمع ہے، یعنی اگر تمہاری بیوی مشرکہ ہے اپنے نکاح میں اس کو مت رکھو، اس کو تم بھیج دو، الگ کر دو اس کو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے ان سے واپس مانگ لو۔ ٹھیک ہے، بیوی سے مہر لے لو، اس کو تم چھوڑ دو۔
وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے ان کو وہ واپس مانگ لیں۔ اب ایک شوہر کافر ہے، اس کی بیوی جا رہی ہے، تو اگر بیوی ابھی جانے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس بیوی سے اپنا مہر واپس لے لے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ سب اپنے اپنے مہر لے لیں جدائی کے وقت۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک بیوی مکے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی، تو مسلمان شوہر کو چاہیے کہ اس سے کہے کہ میرا مہر واپس کرو۔ مکے سے مشرک مسلمان ہو کر آ گئی تو اس کا مہر تم مکے بھجواؤ، یا اس سے پہلے کہ وہ ہجرت کرتی مکے میں جب تھی تو شوہر کو چاہیے تھا اس سے اس کا مہر واپس لے لے۔ تو یہ ساری جو موومنٹ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گی تو ان آیات کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں کن باتوں پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہ کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہ کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ مراد کیا ہے یہاں پر اولاد کے قتل سے؟ کہ بیٹیوں کا قتل جیسے ان کے یہاں ہوتا تھا یہ کام نہیں کریں گی، کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، یعنی کسی دوسرے کی اولاد کو شوہر کی اولاد کہہ کر پیش نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معروف معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اگر وہ یہ تمام شرطیں مان لیتی ہیں فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تحقیق کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ یہ کہا ہے نا کہ تحقیق کر لو ان کی، تو آپ نے جواب دیا آپ قسم لیتے تھے کہ اللہ کی قسم کھائیں وہ، اور وہ کہیں کہ وہ شوہر سے بیزار ہو کر نہیں نکلیں، یعنی کہ یہ بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات ان کی کر رہے ہیں کہ جو فرمایا تھا نا، آیت کافی طویل ہے، وہ شروع ہوئی تھی کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں تو ان کا امتحان لو۔ تو یہ پوچھا گیا کہ آپ کیسے ان کا امتحان لیتے تھے، کیسے آپ تحقیق فرماتے تھے؟ تو آپ اس طرح تحقیق فرماتے تھے کہ آپ ان کو اللہ کی قسم دیتے تھے کہ وہ شوہر سے بیزار ہو کر تو نہیں نکلی، نعوذ باللہ چینج آف ٹیسٹ کے طور پہ، میاں پرانا ہو گیا، اب اچھا نہیں لگتا، ہینڈسم نہیں رہا، امیر نہیں رہا، دل بھر گیا، سوچو چلو چھوڑو اب گرینر پاسچرز کی طرف چلتے ہیں، چلو اب مدینے چلتے ہیں، وہاں بڑے اچھے اچھے آدمی، چلو وہاں نکاح کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بہت کروڑ طریقے سے کھول کے بتا رہی ہوں۔ یہ انداز ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، انسان تو انسان ہے۔ تو یہ چینج آف ٹیسٹ کے لیے نہیں نکلنا کہ شوہر سے بیزار ہو کر تو نہیں نکلی، یعنی موٹیو کچھ اور ہے، پردہ کیا ڈال دیا؟ دین کی محبت کا، حالانکہ نفرت شوہر سے ہو گئی ہے، تو دین کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے چل پڑے، اور پھر آپ ان سے قسم لیتے تھے کہ اللہ کی قسم محض جگہ کی تبدیلی کے شوق میں نہیں نکلی، بور ہو گئے مکے سے رہتے رہتے، چلو اب نئے گھر میں چلتے ہیں، مدینے چل پڑے، تو آپ قسم لیتے تھے کہ جگہ کی تبدیلی کی شوق میں تو نہیں نکلی، اور اللہ کی قسم کوئی اور دنیاوی غرض بھی اس نکلنے کا محرک نہیں ہوئی،
اللہ کی قسم وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلی ہیں، یہ آپ قسمیں لیا کرتے تھے۔ تو سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ دین کا کام تفریح کے طور پہ نہیں کرنا، اسکیپزم کے طور پہ نہیں کرنا کہ چلو گھریلو ذمہ داریاں نبھائی نہیں جاتی، چلو چل کے کوئی نہ کورس جوائن کر لیتے ہیں۔ اب کون کھانا پکائے، کون ویکیوم کرے، کون ماسیوں کے پیچھے خجل خوار ہو، چلو صبح صبح چلے جائیں گے، 1 بجے گھر پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پکا ہی چکا ہوگا، کھا لیں گے بیٹھ کے۔ یہ اسکیپزم، اور یہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ تبھی لوگوں کو اسلام سے اور قرآن کے کورسز سے شکایتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ عورتیں ذمہ داریاں نہیں ادا کرتی، نہیں پکاتی گھروں میں کھانا، ناشتہ نہیں دیتی، صفائی نہیں کرتی، بچوں کو نہیں دیکھتی، شوہر کو نگلیکٹ کرتی ہیں، اپنے بے ڈھنگے پن پہ، اپنے پھوڑ پن پہ اور اپنی خود غرضی پہ پردہ ڈال دیتی ہیں قرآن کے پڑھنے کا، تو قرآن کے کورسز بدنام ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ اللہ کا واسطہ کہ یہ کام نہ کیا کریں، گھر والوں کو ان کے حق دیں، ان کے حق پامال کر کے قرآن کی کلاس میں مت آیا کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے حق پامال کر کے قرآن پڑھا جائے، دونوں کو حق دیا جا سکتا ہے، اللہ کو اللہ کا حق، قرآن کو قرآن کا، اور لوگوں کو لوگوں کا۔ ہم جب اسکیپزم تلاش کرتے ہیں، ذمہ داریوں سے فرار چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کاہل اور سست ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم دین کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اور دین کا کام ذاتی بدلے چکانے کے لیے بھی نہیں کرنا کہ اچھا بتاتی ہوں ساس کو، کریں گی نا، خود پڑے گا نا سر پہ تو پتہ چلے گا میں کتنا کام کرتی تھی۔ یہ بھی نہیں کرنا، بدلے لینے کے لیے دین میں نہیں آنا، پرسنل وینڈیٹا کا نام نہیں ہے اسلام۔ اس رویے کے ساتھ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ قسمیں آپ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بیعت کی ہم نے بات کی ہے، اس بیعت کے بارے میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی فتح مکہ کے موقع پر، پھر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی آپ نے۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ تھوڑی بلندی پر تھے، اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، یعنی ان تک، عورتوں تک آپ کی بات پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بھیس بدل کر آئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا تو ڈری ہوئی تھی، تو بھیس بدل کر آئی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی، یعنی مسلمان ہونے آئی تھی نا، تو آپ نے بیعت شروع کی، تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہند بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، اگر ان کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ اب وہ کہاں اپنا پردہ رکھ سکی، بول اٹھی فوراً۔ ابو سفیان وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ نے ہند کو پہچان لیا، فرمایا اچھا کیا تم ہندا ہو؟ بولی ہاں اے اللہ کے نبی، جو گزر چکا اس کو معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تیز عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر حال میں تیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندا نے کہا بھلا کہیں حرہ بھی زنا کرتی ہے؟ ان کو بھی پتا تھا کہ زنا اتنی بری چیز ہے، یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کا کیا سوال؟ شادی شدہ عورتیں کوئی زنا کرتی ہیں؟ آزاد عورتیں کوئی زنا کرتی ہیں؟ یہ تو لونڈیاں ہیں جن سے کہ زنا کروایا جاتا ہے زبردستی، اپنی چوائس سے کوئی نہیں زنا کرتی آزاد عورت۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں ان کو پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی جنگ میں مارے گئے، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانے۔ ہندا کا بیٹا جو ہے وہ بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے لیٹ گئے، اتنی ان کو ہنسی آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ آج کے کوئی اگر دینی مزاج کے لوگ کیا کہیں، چپ بے وقوف عورت۔ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ کیوں مسکرائیں گے، وہ کیوں، یعنی ایک انڈلجنس بتایا جا رہا ہے کہ انڈلج کرتے تھے آپ خواتین کو، آپ ان کو امپورٹنس دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندا نے کہا واللہ بہتان بہت بری چیز ہے، آپ واقعی ہم کو رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی، یعنی اس نے
ویریفائی کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی یوں ہی کریں گی۔ یہ جو ہے، یہ جو بیعت کے الفاظ ہیں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے الفاظ ہیں۔ 12 سن نبوت ذوالحج کے مہینے میں 12 لوگ مدینے سے آئے تھے، اور ان سے جو بیعت لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیعت عقبہ میں، اس میں یہ الفاظ تھے۔ اور جو دوسری بیعت عقبہ تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں جو الفاظ تھے وہ جنگ سے متعلق تھے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو گے۔ تو یہ جو پہلی بیعت ہے یہ بیعت نساء کہلائی، اور فتح مکہ کے دن پھر آپ نے انہی الفاظ کے ذریعے سے خواتین سے بیعت لی، بیعت نساء کہلاتی ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ یعنی کہ آخرت کی بھلائی، اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہو گئے ہیں کافر، جس طرح زندگی کے بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے عزیز رشتہ دار جو قبر میں جا چکے ہیں وہ کبھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان سے ملاقات سے مایوس ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت کی رحمت اور مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں۔ بہرحال بتایا ہم کو یہ جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے دور رہو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر رہو کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، کم از کم اتنا تو کرو۔ تو دیکھیں اگر یہ چیز ہم سامنے رکھیں نا تو بہتر انسان مسلمان ملک میں رہے، بہتر ہے نا۔ کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن ایک ملک جس کی 97% آبادی کافروں پر مشتمل ہے وہ، اور ایک ملک جس کی 97% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، بہرحال وہ بہتر ہے نا۔ دین کا فتنہ کم ہے مسلمانوں میں رہنے میں، اور کفار میں رہنے میں دین کا فتنہ بھی زیادہ ہے، اور اللہ زیادہ خوش بھی نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔